الحمد للہ رب العالمین والشکر للہ رب العالمین صلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین وعلی الملائکۃ المقربین سلام علی ابراہیم سلام علی موسیٰ و ہارون والصلاة والسلام علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حج کے عنوان پر آج سے خطاب کرنے کی اللہ سے مدد طلب کرتا ہوں۔ ایمان والے سماج کے لیے انسان کی نسبت سے اور ان کے بہترین انسان ہونے کی نسبت سے ان کی ایک انٹرنیشنل بردرہڈ ہے، ان کا ایک عالمی اجتماع ہے جس میں ساری دنیا کے مسلمان جہاں جہاں وہ رہتے ہوں وہاں سے جو صاحب حیثیت ہو وہ ایک خاص جگہ پر سال میں ایک مرتبہ جہاں اجتماع ہوتا ہے، اپنی پوری زندگی میں ایک بار وہ جا سکتے ہوں تو ضرور وہاں جمع ہوں۔ وہ حج کی جگہ مکہ مکرمہ کی جگہ ہے۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، سب سے پہلی عبادت گاہ انسانوں کے لیے رب کی بندگی کرنے کے لیے تجویز کی گئی وہ عبادت گاہ ہے جو مکہ میں ہے، وہ مسجد حرام، ادب والی مسجد جس کو کہتے ہیں، بیت اللہ شریف جو بیت اللہ الحرام کے نام سے مشہور ہے کہ ادب کی جگہ ہے وہ، اور کوئی ایسا کام جو اللہ نے منع کیا ہو وہ وہاں نہ کیا جائے گا۔ یہ ایک ایسی پوتر جگہ ہے دنیا انسانیت میں اور ٹھیک زمین کے بالکل وسط اور بیچوں بیچ میں۔ یہاں عبادت کرنے کا جو خاص موقع سال میں ایک مرتبہ انسانوں کو ملتا ہے، اس کے بارے میں قرآن نے کہا کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ لوگوں کے لیے ہم نے حج لازم کیا ہے، یعنی حج ایسا سفر جو بڑی محنت اور مشقت والا سفر اور بدن اور روح کو پگھلا دینے والا سفر لازم کیا ہے، اور اعلان کرتے ہیں کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جس کو طاقت ہو کہ وہاں وہ پہنچ سکے، اس کے پاس سادھن ہو، خرچ ہو، اور حالات اس کے ایسے ہوں کہ سال بھر میں نہیں بلکہ سالانہ جو اجتماع ہوتا ہے اس میں عمر میں ایک مرتبہ وہ ضرور وہاں حاضر ہو۔ یہ اہل ایمان کی انٹرنیشنل کانفرنس کہنا اس کو خود میں ایک ہلکی چیز سمجھتا ہوں، لیکن عالمی بھائی چارے کے اعتبار سے ایسا عظیم الشان اجتماع جو آدم کے نسل کے اور اس کے ہر رنگ کے اور ہر زبان کے اور ہر علاقے کے بولنے والے لوگوں کے اوپر مشتمل ہو، یہ بڑا بھاری قافلہ جمع ہو، ہزاروں ہزار سال سے یہ سلسلہ جاری ہے۔ حج کے ایام میں سے یہ ضروریات میں ہیں کہ آدمی جس مومن کو اللہ تعالیٰ نے وہاں تک پہنچنے کی سکت دی ہو، عورت اور مرد دونوں کے لیے لازم۔ عورت کے لیے کچھ شرط ہے کہ اس کا شوہر یا باپ بیٹا یا کوئی نہ کوئی اس کے ساتھ میں ہو، وہ تنہا سفر کرنا اس کے لیے خطرے سے خالی نہیں ہے، اس لیے اس پر لازم قرار کیا کہ وہ اپنے محرم کے ساتھ سفر کر سکتی ہے۔ تو اس عالمی اجتماع کے بارے میں جس سے عید الاضحیٰ بھی جڑی ہوئی ہے، عید کا وہ دن جو رمضان کے 2 مہینے اور 10 دن کے بعد میں ہمارے سامنے آتا ہے، جس کو مسلمان اپنی نادانی سے اور غلطی سے یعنی بقر عید کہتے ہیں۔ بقر عید کوئی نام ہی نہیں ہے، اس کا نام حدیث شریف کے اندر یوم الاضحیہ آیا ہے، صبح سویرے تڑکے قربانی کا وہ دن جس میں آدمی اپنے پروردگار عالم کے سامنے اپنی منڈی جھکا دے، اور اگر اس کی استطاعت ہے اور اس نے حج اور عمرہ ایک ہی سفر کے اندر وہاں کیا ہے تو اللہ کے نام کی وہاں قربانی کرے گا، اور جو وہاں نہیں پہنچ سکتے ہیں وہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم کی سنت کو ادا کرتے ہوئے، ان کے طریقے کو ادا کرتے ہوئے، وہ ان چوپایوں کو جو کھانے کے لیے ان کے پروردگار نے ان کو حلال کیے ہیں، اس میں سے جو ان کی استطاعت ہوگی اللہ رب العالمین کے نام پر وہ ذبیحہ یہاں علاقے میں دیں گے۔ یہاں بقر عید اور بقر عید جیسے لفظ استعمال کر کے ہم نے شریعت کو تھوڑا سا دھیما اور پھیکا کر دیا، اس کے رنگ کو ہلکا کر دیا۔ یہ عید الاضحیٰ ہے اور یہ ایام حج ہیں اور یہ ایام تشریق ہیں، اور قرآن مجید میں ان کو ایام معدودات کہا گیا ہے۔
اس لیے میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ اس کو عید الضحیٰ کہیں، جو نام شریعت نے دیا ہے وہ نام سے اسے یاد کریں، نام بگاڑے نہیں۔ بلا وجہ کسی دیہاتی کے منہ سے نکل گیا ہوگا تو اب اچھے بڑے بڑے لوگوں کے منہ کے اوپر بھی وہ لفظ چڑھ گیا کہ بقرعید ہے، بقرعید ہے، بقرعید ہے۔ نہیں، یہ یوم الحج کے یادگار کی عید ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بیٹے کی قربانی دینے کے لیے جب شریعت کے بھیجنے والے نے آمادہ پایا تو انسانوں کے اوپر اس نے یہ لاگو کر دیا کہ اس یادگار کو قائم رکھیں، بندگی کی نسبت سے، ڈھول ڈھماکے اور باجے گاجے اور ناچ رنگ کی نسبت سے نہیں، بلکہ گھروں سے جب نکلیں وہ ایک سفید چادر پہن لیں، لنگی کی طرح بغیر سلی ہوئی، اور فقیر کی طرح ایک چادر کاندھے کے اوپر ڈال دیں، ایک کاندھا کھلا رکھیں، سر کھلا اور پاؤں بھی قدرے کھلے، ہلکی چپل پہن لی اور اللہ اکبر اور لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، کہ اللہ میں حاضر ہوں آپ کے دربار میں حاضری دینے کے لیے، میں گواہی دوں گا کہ آپ ہی میرے رب ہیں، اور انسانیت کو بھی میں تسلیم کرتا ہوں کہ میں اس کا ایک گھٹک ہوں اور اس کا ایک انسانیت کا میں ایک حصہ ہوں، اور انسانیت کو بھی ٹوٹنے نہیں دوں گا، ربوبیت کو بھی ٹوٹنے نہیں دوں گا، اور بندگی رب میں توحید کو بھی بکھرنے نہیں دوں گا۔ یہ اعلان کر کے میں پہنچ رہا ہوں آپ کے گھر میں، مشرق سے، مغرب سے، جنوب سے، شمال سے، پورب سے، پچھم سے، اتر دکن سے، کالے گورے نپٹے چکٹے بھورے، اور کیا یوروپین اور کیا ایشیا اور کیا افریقہ اور امریکہ کے نواسی جو ہیں، آج بھی لاکھوں لاکھ کی تعداد میں ان ایام میں 5 دن کے ایام کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ حج کے 5 دن بڑی اہمیت رکھتے ہیں۔ اس میں ریہرسل ہے ایک طرح کا کفن پہننے کا بھی، کہ انسان کے مردے کو انبیاء اور مرسلین نے ننگا نہیں ڈال دیا اس کو قبر کے اندر، بلکہ اس کو غسل دیا، اس کو کفن پہنا ہے۔ تقریباً کفن کے مشابہ یہ احرام ہے، اور احرام کے معنی یہ ہے کہ جیسے ہی وہ سفید کپڑے اس نے اللہ کے نام پر پہن لیے، اب اس پر بہت سی چیزیں حرام ہو گئی جو اس کے علاقے میں اس پر حلال تھی، اور وہ ایک ایسا درویش صفت انسان بن کر کے پہنچے گا اپنے رب کی بارگاہ میں، اور کعبے کی وہ پریکرما کرے گا، 7 پھیرے اس کے لگائے گا، صفا مروہ کی پہاڑیوں کے بیچ میں دوڑ لگائے گا، ماں ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سنت کو ادا کرے گا کہ جب حضرت اسماعیل کے لیے پانی مانگنے کے لیے وہ دوڑ لگا رہی تھی، یا اللہ میرا بچہ مر جائے گا، اللہ نے ان کی دعا کو قبول کیا، اور 7ویں پھیرے میں جب وہ وہاں سے پہاڑیوں کے اوپر چڑھ کے نیچے اتر کے پھر اوپر دوسری پہاڑی پہ چڑھ کے یا اللہ میرا بچہ مر جائے گا، اس ابلا کی دعا کو ایسا قبول کیا کہ زمزم نام کا ایک چشمہ اسی وقت جاری ہوا سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کی رگڑ سے، اور آج تک وہ زمزم کا کنواں جو سینکڑوں گز اندر میں ٹیڑھا میڑھا، میں نے اس کی تصویر دیکھی ہے جب انجینئر لوگوں نے مجھے وہاں بتایا، تو بڑا عجیب و غریب ہے، وہ انسان کا کھودا ہوا نہیں ہے، بلکہ وہ رب العالمین کی طرف سے بیت اللہ کی جڑ میں سے کوئی ایسا پانی آتا ہے جس کو زمزم کا پانی کہتے ہیں، اور آج بھی لاکھ نہیں بلکہ سال میں تقریباً 1.5 کروڑ انسان موومنٹ کرتے ہیں، سب کے سب اس پانی کو پیتے ہیں، ساتھ میں بھی لے آتے ہیں۔ آیات بینات اس کو کہتے ہیں، اس لیے فرمایا کہ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم کے نماز کے لیے کھڑے رہنے کی جگہ جو ہے، اس جگہ پر جا کے اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہوں اور اس بات کا مظاہرہ کریں کہ ہم ابراہیمی ہیں، ہم توحید والے ہیں، ہم 2 معبود کو تسلیم نہیں کرتے، 2 جگدیش کو نہیں مانتے، ایک ہی رب العالمین ہے، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اعلان کرتے ہیں اس بات کا کہ ہماری نماز، ہماری پرارتھنا، ہماری بندگی، ہماری ارچنا، ہماری وندنا، ہمارا بلیدان سب اللہ رب العالمین کے لیے، اس میں سے ہم کسی کو کچھ بھی دینے کے لیے تیار نہیں۔ تو حج میں کعبے کی پریکرما کرے گا، اور جیسا میں نے حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا جو بیوی صاحبہ تھی حضرت ابراہیم کی، ان کی قربانی کا ذکر کیا، اس یادگار میں وہ بندہ دوڑ لگاتا ہے صفا مروہ کی پہاڑیوں میں، اور پھر اپنے بالوں کا منڈن کرے گا، وہ کسی ندی نالے کے اوپر نہیں، کسی تصویر اور جھاڑ پہاڑ کے اوپر نہیں، کسی سورج چاند کے لیے اپنے سر منڈوائے گا نہیں، اپنا سر منڈوائے گا اپنے مالک کے نام پر، بال کتروا بھی لے چاہے اتار بھی دے، دونوں کی اس کو اجازت ہے، اور ابھی کبھی اسے اپنے مالک کے نام پر اس کو مصیبت میں ڈالا جائے کہ تیری گردن کاٹ دی جائے گی اگر دوسرے کے سامنے سر نہیں جھکائے گا، تو اس کے لیے تیار ہو جائے کہ گردن کاٹی جائے، ایک نہیں 100 مرتبے، لیکن ایک مرتبے بھی غیر اللہ کے سامنے پیشانی میری نہیں جھکے گی۔ پھر وہ حج کے 5 دنوں کے اندر احرام باندھ کر نکلتا ہے وہاں سے،
ایک لق و دق میدان مینا کا، کہیں سائے دار درخت نہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حشر کے میدان کا، قیامت کا، مہاپرلے کا ایک منظر ہے کہ انسانوں کے سر ہی سر دکھائی دیتے ہیں، سفید سفید معلوم ہوتا ہے مردے قبر سے نکلے ہوئے ہیں، اور کفن ان کا ابھی داغدار نہیں ہوا ہے۔ بڑی عجیب بات ہے یہ، دنیا میں کہیں ایسا منظر دیکھ نہیں سکتے آپ۔ لیکن اس میں آپ اس اجتماع کا سینسٹیو ہونا، سنویدنشیل ہونا، اور ایک طرح سے اس کا حساس ہونا اگر دیکھیں، عورتوں اور مردوں کا لاکھوں کا اجتماع ہے، لیکن ایک کی بھی نظر ادھر سے ادھر نہیں ہوتی، ٹک ٹکی اپنے مالک کی طرف لگی ہے۔ وہ پڑاؤ ڈالے گا اس میدان کے اندر، رات میں پہنچ جائے گا، اور صبح سویرے وہاں سے اٹھ کر کے، بیوی ساتھ میں ہوگی تو، نہ ہوگی تو اکیلا عرفات کے میدان کے لیے چل پڑے گا۔ کچھ میل کے فاصلے کے اوپر وہ اس عرفات کے میدان میں کھڑا رہے گا، اور دن بھر اللہ کی بندگی کرے گا، اور اپنے اس مالک کو پکارے گا، اس سے دعا کرے گا، اس سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے گا، اور انسانیت کے نام آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کو پیغام دیا ہے، اس پیغام کا ریہرسل کرے گا۔ عرفات کے اس میدان میں ایک پہاڑی جس کو جبل رحمت کہتے ہیں، اس پر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری خطبہ دیا تھا، جس کو حجت الوداع کے نام سے دنیا میں شہرت حاصل ہے، اس کے کچھ انش بھی میں آپ کو سناؤں گا۔ وہ انش سنائے گئے جن لوگوں کو، ان کی تعداد لاکھوں کی تھی آج سے 1400 برس پہلے، وہی ہمارے نمائندے تھے جس کو ہم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کہتے ہیں۔ ایک لباس کے اندر انہوں نے ایک اللہ کی بڑائی کے نعرے کے اوپر، ایک نبی کی دعوت، ایک قرآن کی دعوت کے اوپر اس خطبے کو سنا، جس کے اندر یہ کہا گیا کہ لوگو، تم آدم کے بیٹے ہو، آدم مٹی سے بنا تھا، تم سب برابر ہو، کالے کو گورے پر فضیلت نہیں، اور گورے کی حیثیت کالے پر ہم تسلیم نہیں کرتے، کسی زبان کے رنگ کے فرق کو تسلیم نہیں کرتے، ہم انسانیت کو تسلیم کرتے ہیں، اور ایک پروردگار عالم اور ایک پالنہار کی بندگی کو ہم تسلیم کرتے ہیں۔ امانت میں خیانت نہیں کریں گے، لوگوں کا مال ناحق نہیں کھائیں گے، کسی پر بہتان اور لاچھن نہیں لگائیں گے، اولاد کو قتل نہیں کریں گے، اپنی بیویوں، بیٹوں، بہنوں اور ماؤں کے ساتھ انصاف کریں گے، اور ان کے حقوق کی ادائیگی کریں گے، کسی انسان پر ظلم کریں گے نہیں، کسی انسان کا ناحق قتل نہیں کریں گے، بدکاری نہیں کریں گے، گناہ سے دور رہیں گے، بدی کے کاموں سے دور رہیں گے، غریبوں کو کھانا کھلائیں گے، مفلسوں کی مدد کریں گے، اپاہجوں کی خدمت کریں گے، ماں باپ کی خدمت کریں گے، رشتے اور ناطے کو خون خرابوں میں تبدیل نہیں ہونے دیں گے، حقوق کی ادائیگی کریں گے، اپنی رب کی طرف سے جو ہمیں روزی دی جا رہی ہے اس میں ہر سال 40واں حصہ نکال کر غریبوں تک پہنچائیں گے، ہم روٹی ایک ہوگی تو آدھی دوسروں کو دیں گے، پڑوسیوں کا خیال رکھیں گے، پڑوسیوں کے ساتھ میں اچھا سلوک رکھیں گے، پڑوسیوں کے ساتھ ایسے طریقے سے ویوہار کریں گے کہ کسی اور مذہب کے بھی ہوں گے تو ہم اس کو آڑا نہیں آنے دیں گے بیچ میں، بلکہ اس کی بھی خدمت کریں گے، اور اس کے سامنے بھی حق بات بھی کہیں گے، اور جو کچھ ہم ان کی مدد کر سکتے ہوں، کچھ نہ کر سکتے ہوں تو قولوا للناس حسنا، کہ ان سے بات ہی اچھی کہیں گے، محبت کا واتاورن دنیا میں پھیلائیں گے، دنیا انسانیت میں ایک مالک کے سامنے جھکیں گے، بغیر باجے ڈھول تماشے کے اپنے بدن کو ذریعہ بنائیں گے کہ اللہ کی بڑائی کے اوپر ہاتھ باندھ کر کھڑے رہیں گے، اور اسی کی بڑائی کا آواز آنے کے اوپر گھٹنوں کے بل گر کر کے اپنی پیٹھ کو سیدھی کریں گے، اور اس کی پرشنسا اور ارچنا بیان کریں گے، اور پھر اللہ اکبر کہہ کے اپنی پیشانی بھومی کے اوپر اپنے مالک کے سامنے ڈال دیں گے، کہ مٹی میں ملا دیں گے اپنے وجود کو، لیکن اپنے پروردگار کے سوا کسی کے سامنے اپنا سر نہیں جھکائیں گے۔ یہ ریہرسل وہاں ہوئی، اور اسی کو لے کر کے حاجیوں کے قافلے وہاں سے پھر واپس ہوتے ہیں، مینا میں ہوتے ہیں، ثم لیقضوا تفثهم ولیوفوا نذورهم ولیطوفوا بالبیت العتیق، قربانی دیں گے اور اپنے بال کتروائیں گے وہاں پر، اور شیطانی طاقتوں کو کنکریاں ماریں گے 2 یا 3 دن تک۔ یہ میں نے بالکل مختصر بتایا۔ دنیا انسانیت میں بندگی کے جو طریقے ایجاد کیے گئے ہیں، لوگوں نے اپنے طور پر پیغمبروں کے طریقے کو چھوڑ کر کے، اس میں زیادہ صحیح چیزیں ہم کو دل کو موہ لینے والی نہیں ملتی ہے، لیکن آپ اس حج کی پریکرما کو اور اس سفر کے اوپر آج تو ٹیلی ویژن کے ذریعے اور اخباروں کے ذریعے بہت کچھ معلوم ہونے لگا ہے، لیکن اصل چیز تو وہی ہے کہ جو وہاں پہنچا اور خوب پہنچا، وہ اس کے نصیبے کی بات تھی، اس کا نصیبہ جاگا اور وہاں سے توحید کا سندیش لے کر کے آیا۔ یہ اس کی انٹرنیشنل کانفرنس کہنا چاہیے، اس کا عالمی
بھائی چارہ کہنا چاہیے، اس کی انٹرنیشنل بردرہڈ کہنی چاہیے، جو انسانیت اور ایک رب کے نام پر کھڑے ہونے کے لیے اس کو مجبور کرتی ہے۔ لیکن جو لوگ نہیں جا سکے وہاں پہنچ نہیں سکے، یا پہنچنے کا ان کو موقع نہیں ہے، یا اتنی سکت اور خرچ کے لیے نہیں ہے، ان پر حج فرض نہیں ہے۔ یہاں سارے معاملات جو ہیں وہ انسان کی مجبوریوں کو دیکھ کر کے کیے کہ جا نہیں سکے گا، یہ پیسہ نہیں ہے اس کے پاس میں، بیمار ہے، گھر میں جوان لڑکی ہے، ماں بیمار ہے، نہیں جا سکے گا، وہ نہیں جائے گا، جو جا سکتا ہے وہ جائے گا۔ یہ اندھے بہروں کی دنیا کا مذہب نہیں ہے، یہ تو ان لوگوں کا دین ہے جو ہر چیز کو اپنی آنکھوں کے نور سے دیکھتے ہیں، جیسے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتقوا بفراست المومن فإنہ ینظر بنور اللہ، مومن کی ہوشیاری جو ہے اس کی داد دینی چاہیے ہر ایک نے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے کون سا کام کب کرنا چاہیے۔ اب نہیں جا سکا یہ، لیکن مال ہے اس کے پاس میں، تو وہ اس پر قربانی واجب ہے۔ اللہ کے نام پر اس نے بلی دیا، قربانی دی، پھر اس کے 3 حصے کیے، ایک حصہ خود کھا لے ہوئے، ایک حصہ رشتہ داروں کو دے ہوئے، اور ایک غریبوں کو دے ہوئے۔ یہاں تو خیرات، صدقات اور دوسروں کو، غریب لوگوں کو اس میں حصہ ملے، جو یہ چیز کھا نہیں سکتا، کوئی مہنگی چیز لے نہیں سکتا، پھر اس کے علاوہ بھی دوسرا دان اور دوسری خیراتیں جو ہیں اس کے اوپر جو لگی ہوئی ہے، جو کچھ کر سکتا ہے اس کی ممانعت نہیں ہے۔ پھر اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ کی بڑائی بولتے ہوئے وہ میدان میں جا کے 2 رکعت نماز پڑھیں گے عید الاضحیٰ کی۔ تو میرے دوستوں، یہ عید الاضحیٰ اور حج کا مختصر بیان ہوا۔ اب آپ اس میں دیکھیے کہ ہر سال یہ ہوتا ہے، تو ہر مومن ہر سال نہیں جائے گا، اس کو تو عمر میں ایک ہی مرتبہ ہے۔ بہت سے لوگ شوق سے جائیں وہ بات الگ ہے، لیکن حج جو ہے فرضیت اس کا انیوارے ہونا کیول جیون میں پوری زندگی کے اندر ایک مرتبہ ہی رکھا ہے، یہ اس کے عادل اور منصف ہونے کی دلیل۔ اب اس اجتماع کے ذریعے سے دنیا میں تفرقہ مٹا، چھوت چھات مٹی، کاندھے سے کاندھا ملا کر بندگی کے لیے کھڑے ہوئے۔ یہ نہیں ہوا کہ گوروں کی عبادت گاہ الگ ہے اور کالوں کی الگ ہے اور غریب الگ الگ کھڑے رہیں گے اور امیر نہیں، شاہ ہو، فقیر ہو، عالم ہو، جاہل ہو، دیہاتی ہو، کوئی بھی ہو، کسی کے اندر کوئی فرق نہیں مانا جائے۔ سواء العاکف فیہ والباد، فرمایا وہاں کا رہنے والا اور باہر سے آنے والے دونوں کے حقوق برابر ہیں۔ ومن یرد فیہ بإلحاد، حج کی لائنوں کے اندر جس نے کجروی کی اور الگ الگ فرقے بنائے، نذقہ من عذاب الحریق، تیز جلن کا ہم عذاب اس کو چکھائیں گے۔ انسانیت کے گھٹک کو اور اس کی حیثیت کو مٹنے نہ دیں، اس کے لیے بندگی کا ہمارے یہاں ایسا نظام ہے حج کا جو دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ میرے دوستو، اس موقع کے اوپر ہندوستانی مسلمانوں کے لیے ایک خیر اور برکت کی بات کے طور پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے عرض کرتا ہوں کہ اس سال بھی حج میں کہتے ہیں کہ غالباً 1 لاکھ کے قریب اور کچھ کم اس سے لوگ گئے ہوں گے۔ یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ ایک سیکولر ملک جس میں ہر سال تقریباً 1 لاکھ سے کچھ کم نمائندے وہاں پہنچتے ہیں، اور وہ اس انٹرنیشنل بردرہڈ کا مظاہرہ کرتے ہیں جو ان کی امت ہے، ساری دنیا کے اندر ان کا بھائی چارہ ہے۔ حج کر کے جو لوگ واپس آتے ہیں ان سے میری یہ درخواست ہے کہ اپنے اخلاق کا مظاہرہ، اپنی دینداری کا، اپنی سچائی کا، اپنی صداقت کا، اپنی انسانیت دوستی کا اور انسانیت کے ادب و احترام کا اور غربا کی خدمت کرنے کا اور نمازوں کا اور اس کی تکبیرات کا اہتمام اس طریقے سے وہ کریں کہ دین کا ایک نمونہ دکھائی دینے لگے۔ ہم ایک ایسی امت ہیں جس کو ایک ٹائٹل دیا گیا ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم ایک بہترین امت ہو جس کو انسانوں کی ہدایت کے لیے، ان کی تربیت کے لیے، ان کے سدھار کے لیے تم کو کھڑا کیا گیا۔ اگر تم بگڑو گے تو دنیا بگڑ جائے گی، تمہارا 1 انچ اپنی جگہ سے بگاڑ میں سرکنا دنیا میلوں دور نکل جائے گی۔ اس لیے ساری ذمہ داری مسلمانوں کے اوپر ہے، ایمان والوں کے اوپر ہے کہ وہ توحید کے اوپر اپنے عمل کو ذرا بھی داغدار نہ ہونے دیں اور ایک اللہ کی بندگی کے اندر شرک کو داخل نہ ہونے دیں۔ جیسے حجی کے تعلق سے آیات کے اندر فرمایا حنفاء للہ غیر مشرکین بھی، حنیف ہو جاؤ، ایک ناک کی سیت کے اوپر ایک رب کی بندگی کرنے والے ہو جاؤ، ادھر ادھر سب کے سامنے مت جھکو، کسی جھاڑ پاڑ، کسی سمندر، کسی جاندار بے جان کے سامنے جھکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی سورج و چاند یہ حیثیت نہیں رکھتا کہ میرا مستق اس کے سامنے جھکے۔ انی وجہت وجہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں نے اپنا چہرہ اس مالک کے سامنے ڈال دیا ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، اور میں شرک کرنے والا نہیں ہوں، میں ایک کے سوا دوسرے کی بندگی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ انسانیت کو جینے کے لائق بناؤ، کہ جب کہ 40 لاکھ
اور 50-50 لاکھ کے قافلے اپنی زبانوں کو اپنی جگہ رکھ کر، اپنے لباس کو اپنی جگہ رکھ کر، ایک فقیرانہ لباس کے اندر ایک انسانیت کا مظاہرہ حج کے اس میں کرتے ہیں، تو کوئی حرج نہیں ہے کہ اس دعوت کو ہم دنیا کے انسانوں کے سامنے اس ڈھنگ سے پیش کریں کہ دنیا میں کوئی طبقاتی کشمکش نہ رہے، اور دنیا جینے کی ایسی جگہ بن جائے جہاں عورتوں، مردوں، بچوں کو جینے کے حقوق ملیں، امن قائم رہے ہر جگہ۔ اس لیے اس نے کہا کہ وَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ۔ لوگوں کو چاہیے کہ جب حج کا مزہ انہوں نے لیا تو اس رب کے گھر کی بندگی وہ کریں جس نے ان کو بھوک کے اندر کھانا دیا اور بد امنی میں، اشانتی کے اندر ان کو شانتی دی، اور خوف سے ہٹا کر ان کو امن دیا۔ دوستو، امن بہت بڑی چیز ہے۔ امن اور سلامتی اور شانتی کے پیغامبر بنو، اور دنیا انسانیت کو یہ سبق دینے کی کوشش کرو کہ انسان اس دھرتی کے اوپر ہے، انسانیت کی قیمت ہے۔ اگر انسان نہیں ہے تو اس دھرتی کی 2 کوڑی کی قیمت نہیں ہے۔ اس لیے انسان کی ہم قدر کریں، اور اپنے دوسرے بھائیوں کے حقوق کو بھی نہ صرف یہ کہ تسلیم کریں بلکہ ان کے سامنے بھی ہم رکھیں کہ دنیا کی موجودہ زندگی کے اندر کسی غیر کے سامنے اپنی پیشانی اس کو جھکانے کی ضرورت نہیں ہے، اور کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ فرقہ واریت اور مار کاٹ کا ماحول بننے دے، بلکہ اس ملک میں ہم پر حق ہے اور سارے انسانوں پر حق ہے کہ امن کو قائم کریں، اور امن کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو اور اس کے بندوں کی خدمت کریں، اور کوئی چیز ایسی نہ کریں جس کی بنا پر چیزیں ویسٹ ہوتی ہوں۔ مثلا مذہب کے نام پر لوگوں نے بہت سی ایسی طریقے نکال لیے جس میں چیزوں کا ناش ہوتا ہے۔ نہیں، یہاں چیزوں کا ناش نہیں ہوگا۔ دیں گے اللہ کے نام پر، حوالے کریں گے غریب کے، اور اپنا نام لکھا لیں گے وہاں پر کہ مرنے کے بعد میں بھی اور دنیا میں بھی ہم چاہتے ہیں کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، کہ اللہ ہمیں دنیا میں بھی دے دے۔ اس لیے ہم کو اس پار بھی دے، اس پار بھی دے، ہمیں تو یہاں بھی چاہیے اور وہاں بھی چاہیے، اور ہم ایک اللہ کی بندگی کا ایسا چرچا دنیا میں کریں کہ شرک جو ہے وہ بے وجود ہو جاوے اور انسانیت ذلیل نہ ہو، اور مرنے کے بعد کی زندگی کے اندر جو ریہرسل آنے والا ہے اس کا کعبے کے سامنے اس نے کر لیا، اور احرام باندھ کر کے بھی کر لیا۔ اب قبر سے جب اس کا مردہ اٹھے گا تب اس کو معلوم ہوگا کہ ایک اللہ کی بندگی ہی صحیح بندگی کا نظام تھا۔ فرمایا کہ غیر اللہ کی بندگی سے انکار کرو اور ایک پروردگار کی بندگی کو قبول کرو، اور اسی کو اس میں تمثیل دی کہ وَمَن یُشْرِک بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ۔ جس کسی نے اللہ کے ساتھ شرک کیا وہ آسمان کی بلندیوں سے اور اونچائیوں سے نیچے گر گیا، اور شکاری پرندوں نے نوچ ناچ کر کے اس کی ٹکا بوٹی کر دی، اور تیز آندھیوں نے اس کے ذرے ذرے کو بکھرا دیا، اور انسانیت بے وجود ہوئی۔ سلام ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، حج کے اس نظام کو ٹھیک ابراہیمی طریقے پر پھر سے اس کو قائم کر دیا، اور اس کی ہیرا پھیری کو اور سامن ساہی کو بند کر کے پوری انسانیت کے لیے حج کو پوتر کر دیا۔ ہم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہدیہ سلام بھیج سکتے ہیں، ہمارے پاس کیا ہے، کیا دے سکتے ہیں ان کی عقیدت میں، لیکن ہم ان کے لیے سمانی طور پر ان کے نام کے آگے ہم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ سلامتی ہو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے سچی کتاب ہمارے حوالے کی اور دین کا سچا تصور دیا۔ میں آپ کو بھی اللہ کی نگہبانی میں دیتا ہوں، اور اس ملک کو بھی کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کے اندر ایسا امن رکھے جیسا بیت اللہ کے لیے امن کو اس نے پسند فرمایا۔ الذی اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، یہ کہہ کر کے میں آپ سے ودا ہو جاتا ہوں۔ اللہ آپ کو سلامتی دے۔